مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کسی نے پنجابی میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیا قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نا نہیں ہو۔ کہتا جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگ گئے ویسی جگہ اور کوئی نہیں ہے، اور جس نام کو اللہ قسم کھاتے طٰہٰ یاسین مدثر کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیا قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ کہتا ہے ایک عورت ہے نا جو بار بار پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بوسے لیتی ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے بیچ میں، اس خاتون کا ذکر کرتا ہے جو بار بار نبی علیہ السلام کے چہرے کو چومتی۔ کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیا قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹ بئیے او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں۔ کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا نئی راہ دی نئے موڑ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام جب سفر پہ تھے ہجرت کے، تو بھوک کی شدت سے ایک دروازے پر پہنچے اور اس خاتون کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے خاتون نے دروازہ کھولا جو ام معبد کے نام سے تاریخ کے اندر درج کر دی گئی ہے۔ پیارے محمد علیہ السلام اور ابو بکر صدیق ساتھ میں ان کے گھر پہنچے، بھی کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ریوڑ ابو معبد لے کے چرانے کے لیے چلا گیا، تو اس وقت تو کوئی ایسا جانور نہیں کہ جس کا تازہ دودھ نکال کے پیش کیا جائے۔ فرمایا کیا ہے؟ تو کہنے لگی ایک بوڑھی بکری ہے، لاچار ہے، اسی کو لایا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی پشت مبارک پر جب اپنا ہاتھ رکھا اور سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا کہ اس کا دودھ دھویا جائے، تو چنانچہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ اب ام معبد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کا جو چہرہ ہے، آپ علیہ السلام کی جو زلفیں ہیں، نبی علیہ السلام کی جو آنکھیں ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی جو حلیہ بیان کیا گیا ہے، وہ کسی بڑے عشرہ مبشرہ میں سے کسی صحابی نے نہیں، ام معبد نے بیان کیا ہے۔
اب माबद नबी अलैहिस्सलाम को तकती जा रही है। चुनांचे वक्त आ गया रुखसती का, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। तो शाम को जब अबू माबद आया तो उसने माबद से पूछा कि आज घर में कुछ अलग सी बात है, आज रौनक अलग है, खुशबू अलग है, घर में अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, रोशनी है। आए माबद, हमारे घर में कौन आया था? तो माबद जो है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को जब मिली थी, नबी अलैहिस्सलाम को जब देखा था, इतनी खुश हुई, इतनी महव हुई कि वो नाम पूछना ही भूल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछना भूल गई। तो जब उसके खामिद ने, अबू माबद ने पूछा, माबद हमारे घर में ये आज अजीब सी रौनक, इतनी बेहतरीन खुशबू, ये सारी चीजें क्या है? कौन हमारे घर, क्या कोई मेहमान आया था? फरमाया हाँ, हमारे घर एक मेहमान आए थे, जैसा कभी मेहमान मैंने आज तक देखा नहीं। फरमाया अच्छा, कौन थे वो, क्या नाम था उनका? तो कहने लगी हाँ, वो उनका नाम मुबारक था। अपने पास से नाम रख लिया माबद ने, नबी अलैहिस्सलाम का नाम रखा कि हमारे घर तो आज मुबारक आया था, जिसके आने से हवाएं बदल गई, खुशबुएं आ गई, रिस्क की फरावानी हो गई। मुबारक थे वो, और उनका चेहरा तो 14वीं के चांद की तरह था। अब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा में हैं, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार मिलते हैं, पहली बार देखते हैं, उनको नाम तो नहीं पता होता, लेकिन वो अपने पास से पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम रख लेते हैं कि क्या कहते हैं कि ये प्यारी सूरत वाले, अपने पास से नाम रख लेते हैं नबी अलैहिस्सलाम का। तो चुनांचे मक्का मुकर्रमा में एक साहब बाहर से ऊंट बेचने के लिए आए। अब वो जब अपना सामान बेच चुके मंडी में, जब जाने लगे घर को, तो जिस साहब को ऊंट बेचे थे उन्होंने कहा लाओ भाई मेरे पैसे दे दो। तो ऊंट खरीदने वाला कहता है कि आज तो पैसे नहीं है, कल ले जाना, ये मेरा घर है। अब मुसाफिर है, मक्कतुल मुकर्रमा है, 1450-1500 साल पहले की बात है, ना बड़े बड़े होटल है, ना सराय है, कुछ भी तो नहीं। लेकिन फिर भी वो रुक गया किसी जंगल में, दरख्त के नीचे। अब सुबह हुई, फिर उस बंदे के घर गया कि भाई मैंने ऊंट बेचे थे, पैसे। तो वो कहने लगा यार अभी तो नहीं है, शाम को ले जाना। शाम को गया, उसने कहा कल, फिर कल गया, उसने कहा परसों। अब करते करते 3-4 दिन गुजर गए, इसकी हालत खराब होने लगी कि ऊंट भी नहीं वापस देता, पैसे भी नहीं देता। तो उसने मक्का मुकरमा में राह चलते हुए लोगों से पूछा कोई ऐसा है यहां पर जो मेरे पैसे दिलवा दे, कोई लीडर टाइप बंदा हो, कोई प्रधान हो। तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, ये बैतुल्ला में रोजाना सुबह को ये 20-25 लोग बैठते हैं, दावतें करते हैं, कहवे पीते हैं बैठ के, सारे मक्के के चौधरी तो ये, इनसे जाके मिलो, तुम्हारे पैसे दिलवा दे। तो चुनांचे वो गया तो वाकई उसने देखा कि बैतुल्ला में एक तरफ सुबह को 15-20 लोग कालीन बिछा के बैठते हैं, बेहतरीन कावे पीते हैं। वो उनके पास गया, जाके उसने अपनी फरियाद रखी। तो उमैया वहां पर बैठा हुआ था, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है उमैया, अबू लहब, उतबा, वलीद, अब वहां बैठे हुए थे। अब उन्होंने जब इस बंदे को देखा, पूछा क्या बात है भाई? उसने कहा जी मेरे पैसे किसी ने मार लिए, मेरे ऊंट भी ले लिए, पैसे भी नहीं देता। तो उमैया ने कहा हम दिलवा देंगे भाई पैसे, क्योंकि वो दलाल था, उसका काम यही है पैसे मरे हुए निकलवाना, लोगों आधे खुद खाने, आधे दूसरों को दे देने। अब जब उसने कहा मैं निकलवा देता हूं, पूछा किसने तुम्हारे पैसे मारे? तो इन्होंने कहा जी जो मेरा पैसे मारने वाला है उसका नाम अबू जहल है। तो उमैया जोर जोर से हंसने लगा, अच्छा उसे पता लगा भी हमारे ही सरदार ने इसके पैसे मार रखे। तो उसके जहन में एक शरारत आई, उसने उस बंदे का हाथ पकड़ा, और हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम रोजाना खाने काबा से टेक लगा के बैठा करते थे। तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा कि वो जो सफेद कपड़ों में हैं उनके पास चला जा, वो जरूर तेरा काम कर दें। मतलब दुश्मन का भी ये ईमान है कि दरे रसूल पर अगर कोई सवाल करेगा तो ये हो नहीं सकता कि उसकी सुनी ना जाए। तो चुनाचे वो बंदा
کیا کرتا؟ اس نے کہا یہ میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، راستہ بھی دکھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے دور سے جب دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت چہرے والے پیغارے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے، نام وہ بھی نہیں جانتا، اس نے جا کے پھر اپنا ہی انداز میں کہا کہ یہ پیاری صورت والے میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دو باتیں کہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تم تو مجھے پریشان مسافر لگتے ہو اور ساتھ میں بھوکے بھی لگتے ہو۔ اب اس نے کہا ہاں میں پریشان مسافر ہوں اور بھوکا بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا پریشانی بعد میں سنیں گے، دکھ بعد میں سنیں گے، آپ میرے ساتھ چلو۔ اس کو اپنے گھر پہ لے کے آئے، کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، ہاتھ منہ دھو لیا۔ جب اس کی ہوش ٹھکانے آئے، پوچھا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ادھر امیہ نے ایک جاسوس ان کے پیچھے لگا دیا کہ امیہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سوال کیا جائے گا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام جائیں گے ابو جہل کے پاس۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام کے پاس فریاد لگائی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد کو ادھورا چھوڑ دیں۔ اب امیہ نے تو اس لیے یہ کام کیا کہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے ابو جہل، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک لڑائی ہو جس میں نعوذ باللہ خونریزی ہو جائے اور جو بعد میں مسئلہ ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ بس اس نے اس ارادے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی طرف اس کو بھیجا تھا۔ اب ادھر نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ بندہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تواضع کی، پھر پوچھا اب بتا تیرے پیسے کس نے مارے؟ اس نے کہا جی میرے پیسے تو مکے کا جو سب سے بڑا چودھری ابو جہل اس نے مارے۔ محمد رسول اللہ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور میں چل ہم دلوا دیں گے تیرے پیسے وہاں سے۔ جو لیڈر ہیں، جو چودھری ہیں، وہ سنو، پتہ یہ لگا کہ کسی غریب کا کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چل کے مظلوم کی مدد کے لیے جانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ زندہ باد۔ یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچ گیا ابو جہل کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کیا بات، اب تو غریبوں کے پیسے مارنے لگا ہے؟ چل جلدی کر۔ اب ابو جہل وہ جاسوس بھی پیچھے پیچھے ہے کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو امیہ کو بتانا ہے، جا کے سب لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب ابو جہل کو ڈانٹا ہے تو وہ بھیگی بلی کی طرح گیا، اندر سے ایک تھیلی لایا پیسوں کی، درہم و دینار کی، اس بندے کے ہاتھ میں پکڑا دی، فرمایا اب آئندہ کسی کے غریب کے پیسے نہ مارنا۔ اور نبی علیہ السلام وہاں سے جب واپس چلیں تو اس غریب کو خود پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارا کام ہو گیا تو اب ہمیں اجازت ہے؟ کسی نے خوب کہا ہے کہ خود ہی بھیگ دیں خود ہی کہیں منگتوں کا بھلا ہو، خود ہی بھیگ دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ تو نبی علیہ السلام پوچھتے میں جاؤں؟ تو اس نے نبی علیہ السلام کے دامن مبارک پکڑ کے کہا کہ اے پیاری صورت والے، مجھے نام آپ کا نہیں پتا۔ فرمایا وہی محمد رسول اللہ، اللہ کا سچا نبی، مکہ کے لوگ جس کے دشمن ہیں۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، لیکن میں نے دشمنوں سے ایک بات سنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ملنا، اگر کوئی ان کو مل لے تو وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اب تو میں آپ کو مل چکا ہوں، اب آپ مجھے اپنا بنا لیجیے۔ ماشاءاللہ زندہ باد۔ اب نبی علیہ السلام اس بندے کو لے کے جب چلے گئے، ادھر جاسوس نے جا کے امیہ کو کہا کہ آج تمہارا چودھری بھیگی بلی بنا ہوا تھا، تم تو کہتے تھے مار دے گا، قتل کر دے گا، یہ کر دے گا، آج تو حالت تبدیل ہو گئی۔ تو جا کے سب نے پوچھا ابو جہل سے آج کیا کر دیا تم نے؟ تو کہنے لگا آج جب محمد آئے، جب انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اس کے پیسے دو، تو ہوا میں ان کے سر پہ ایک اژدہا لہرا رہا تھا پھن پھیلائے ہوئے، اور میرا یقین تھا ابو جہل آج اگر تو نے رسول اللہ کی بات نہ مانی ہے تجھے نکل جائے گا۔ تو کہنے لگا میں نے تو اپنی جان بچائی ہے آج۔ پیارے محمد علیہ السلام ایک راستے سے گزرتے ہیں روزانہ، ایک غلام چکی پیستا ہے، اور ایک دن گزرے غلام رو رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے بخار چڑھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا چکی کیوں چلاتا ہے؟ کہ مالک کہتے ہیں کہ صبح تک آٹا نہیں پسا تو تیری کھال ادھیڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بات سنی، فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ ادھر وہ غلام کیا سوچتا ہے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں اور مجھے پوچھتے ہیں، لیکن آج تک مدد کے لیے تو کوئی نہیں آیا۔
انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے، ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ پیارے محمد علیہ السلام واپس آ گئے، ایک ہاتھ میں تازہ کھجوریں، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو کھجوریں کھلائی، دودھ پلایا، فرمایا اپنے بستر پہ لیٹ جا اور آرام کر لے۔ اس غلام نے کہا، اے سونی صورت والے، مجھے تو آپ کا نام نہیں پتا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ، اگر میں آرام کرنے لگا تو چکی کون چلائے گا، اور اگر چکی نہیں چلی تو میرا مالک صبح کو مارے گا۔ سنو مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی جگہ آرام کر لو، چکی میں تمہاری جگہ چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام 3 دن لگاتار چکی چلا رہے ہیں اور اس غلام کو کھانا کھلا کے، اچھی خوراک کھلا کے آرام کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ میں پہنچے اور نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے چابی بردار عثمان بن طلحہ کو کہا کہ ابن طلحہ ذرا بیت اللہ کی چابی دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ابن طلحہ نے تلخ بات کہہ دی آگے سے، کہنے لگا اگر قریش کا بچہ بھی آ جائے تو میں ان کو چابی دے دوں گا، آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے پرانے جاننے والے ہو، میرے محلے دار ہو، یہ ہو وہ نہیں۔ سنو پیارے پیغمبر علیہ السلام کتنی غیرت والے تھے، اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور ابن طلحہ کے کندھے پہ تھپکی ماری، فرمانے لگے عثمان بن طلحہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی تم سے ہم لے لیں گے واپس۔ ماشاء اللہ۔ فرمایا لے لیں گے ایک دن چابی تم سے واپس۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن اچانک رات کو اللہ کے حکم سے ارادہ کیا، جب ہجرت کا اور سیدنا ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچے، فرمایا ابوبکر، اتنی میں اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا ابوبکر کیا آپ جاگ رہے تھے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ ابوبکر تیار رہنا، کسی بھی رات کو جانا ہوگا۔ اس دن سے ابوبکر کسی رات میں سویا ہی نہیں، دروازے سے ٹیک لگا کے کھڑا رہتا ہے کہ نہ جانے کب میرے پیارے رسول اللہ کی صدا بلند ہو جائے گی۔ لیکن میرے نبی یہاں بھی غیرت والے ہیں، دوستی اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ انتہا پر ہے۔ لیکن جب 2 سواریاں لائی گئیں، یا رسول اللہ ایک بہترین گھوڑا آپ کے لیے پال کے تیار کیا، ایک اپنے لیے۔ فرمایا ابوبکر جو ہمارے لیے تیار کیا گیا ہم اس کی قیمت دے کے اس پر سواری کریں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ غیرت والے نبی ہیں۔ اگر کبھی سواری سے درہ بھی نیچے گر گیا، صحابہ دوڑے اس کو اٹھانے کے لیے، محمد رسول اللہ خود اترے ہیں، اتر کے اپنا سامان اٹھایا، کیونکہ وہ غیرت والے نبی ہیں، وہ احسان لینا کسی کا پسند نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب نکلے ہیں مکہ المکرمہ سے تو ابو جہل کو پتہ لگ گیا، چاروں طرف شور مچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ کیونکہ ابو جہل اور اس کے ساتھی نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب شور مچ گیا تو نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ سواریوں کو چھوڑ کے سیدھا ایک غار کے اندر آپ علیہ السلام پناہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب سنو مسلمانوں، ابو جہل بھی پریشان، عتبہ بھی پریشان، ولید بھی، امیہ بھی، ابو لہب بھی، عبداللہ بن جدان بھی، سارے بڑے دکھی ہیں۔ کیوں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے۔ اب چاروں طرف انہوں نے اپنے بدماش گنڈے پھیلا دیے، کس کو ڈھونڈنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہے۔ چاروں طرف کلومیٹروں تک پھیل گئے، لیکن نبی علیہ السلام کہیں مل نہیں رہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، نبی علیہ السلام کا کہیں پتہ نہیں لگتا۔ لیکن اچانک ایک دن ایک مخبر نے ابو جہل کو اطلاع دی کہ یہ تو پتہ نہیں لگ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان تک کھانا کون پہنچاتا ہے، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کون ہے بھائی؟ تو مخبر نے کہا کہ وہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے نا، اسما۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا گھر کوئی معمولی گھر تو تھا نہیں، شہزادے تھے، مکے کے رؤسا میں سے تھے، بادشاہوں میں سے تھے، مکہ المکرمہ کے بڑے قبیلے کے مالک۔
بہترین انداز سے بچپن سے زندگی گزارنے والے، ان کے تو بچے بچے کو مکے کی حکومت جانتی ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی۔ اب مخبر نے کہا مکے کے گورنر ابو جہل کو کہ وہ جو اسماء ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی جو نوجوان ہے، وہ پتہ یہ لگ گیا کہ وہ روزانہ رات کو چلی جاتی ہے، یہ نہیں پتہ لگا جاتی کہاں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا وہی لے کے جا رہی ہے۔ اب اس کو اگر پکڑ لیں، اسماء کو اگر پکڑیں، اس کی پٹائی اگر کی جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہے۔ ابو جہل فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی دروازہ کھولا۔ اب جیسے ابو جہل نے دیکھا پہچانتا تو تھا، اس نے پہلی ضرب ماری، سیدنا اسماء گر گئی، پوچھا کہاں ہے محمد رسول اللہ، بتاتی کیوں نہیں تمہیں؟ اور پھر اتنا مارا سیدنا اسماء بنت ابو بکر کو، اٹھ کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے تاریخی بات کہی ہے مسلمانوں۔ فرماتی ہیں کہ مجھ سے جب ابو جہل یہ پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور بتاؤ تمہارے ابا ان کے ساتھ کہاں چھپے ہیں، تو کہنے لگی میرے دل نے مجھے کہا اسماء شریعت محمدیہ میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یہ پوچھ رہا ہے سامنے کھڑا ہو کے، مجھے پتا ہے، اب میں کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتی، مجھے پتا ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ کہتی میں نے اپنے دل سے کہا اسماء اگر تم سچ بولتی ہو، پتہ بتاتی ہو تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو یہ نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر جھوٹ بولتی ہو تو محمد رسول اللہ کی شریعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ سچ بولنے سے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کو خطرے کا اندیشہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے رسول اللہ کی شریعت کو خطرہ کھڑا ہو گیا۔ تو اسماء بنت ابو بکر نے میل کا پتھر گاڑ دیا اس دن مکے میں، اٹھ کے کھڑی ہوئی ابو جہل کے سامنے، اور کیا تاریخی لفظ کہے ہیں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور فرمایا ابو جہل مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے ابا ان کے ساتھ کہاں ہیں، میں جانتی ہوں اپنے نبی علیہ السلام کو کہ وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم میں بتاؤں گی نہیں، تیرے میں جتنی طاقت ہے تو لگا لے، اسماء سے تو رسول اللہ کا پتہ نہیں پوچھ سکتا، اللہ اکبر، تو پتہ نہیں پوچھ سکتا ہے اسماء سے۔ اور پھر مارا ابو جہل نے دوبارہ، جب پتھر پہ گری ہیں کان پھٹ گیا، سونے کی بالی چر گئی پورے کان کے اندر، زاروں قطار خون نکلنے لگا۔ ابو جہل بھی گھبرا گیا کیونکہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، بڑے قبیلے کی بیٹی ہے۔ وہاں سے جب وہ واپس گیا، سیدنا اسماء اٹھی اور اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ باندھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید گھبرا جاتا۔ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اسماء بنت ابو بکر ہے، جس نے ساری زندگی دین کے لیے نبی علیہ السلام کے غار سے لے کر حجاج بن یوسف تک ملت اسلامیہ کی وہ بیٹی ہے جو دشمن کے آگے ہمیشہ ڈٹ کے کھڑی رہی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اپنے زخم کو دوپٹے سے باندھا، پھر چولہا جلایا، پھر تازہ کھانا تیار کرنے لگی۔ اپنی اماں کو نہیں کہا، بہنوں کو نہیں کہا، کہ کیوں نہیں کہا کہ اگر میں ان کو کہوں گی کہ اسماء کی پٹائی ہوئی ہے، اسماء زخمی ہے، تو یہ کہیں گی آج تو رہنے دے، تیری جگہ یہ خدمت ہم انجام دے سکتی ہیں۔ یعنی زخموں کو بھی برداشت کر رہی ہے، لیکن پھر بھی چاہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خدمت میرے ذمہ لگی ہے کھانا پہنچانے کی، اسماء بنت ابو بکر کے پاس ہی رہے۔ رات کے دوسرے پہر، تیسرے پہر، سخت اندھیرے میں نبی علیہ السلام اور اپنے والد محترم کے لیے کھانا بنا کے جب غار میں پہنچی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب قریب سے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھا، ان کے کپڑوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، خون لگا ہوا دیکھا، پوچھا اسماء بیٹا کیا بات ہوئی؟ تو اسماء کیا کہتی ہیں؟ ابو جی کوئی بات نہیں، کوئی اتنی بڑی اہم بات نہیں ہوئی ہے، آپ نبی علیہ السلام کے لیے کھانا پیش فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما بیٹا بتاتی کیوں نہیں اپنے ابو کو، کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات پر سیدنا اسما بنت ابو بکر کے آنسو نکل آئے، فرمایا یا رسول اللہ سارے مکے کے بدماش اکٹھے ہو کر آئے تھے اور مجھ پر تشدد کیا اور مجھے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے محمد الرسول اللہ؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم اسما بنت ابو بکر نے ظلم تو برداشت کیا ہے لیکن رسول اللہ کا پتہ نہیں بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بارہا کہا ہے، متعدد مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، اسلام پر جن لوگوں نے احسان کیے سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا روز قیامت کو میزان پر میں جب کھڑا رہوں گا تب اپنے رب سے کہوں گا کہ میرے رب میں نے سب کے بدلے چکائے، ابو بکر کا بدلہ آپ اپنی شان کے مطابق عطا کیے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے نکلے، سراقہ کو پتہ لگ گیا کہ 100 اونٹ ملیں گے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا، نعوذ باللہ پکڑ تو کوئی سکتا نہیں، وہ محمد رسول اللہ ہیں، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو نبی علیہ السلام کی شان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا برابری نہیں کر سکتی۔ آپ نے کچھ مولویوں سے سنا ہوگا نبی علیہ السلام کا لقب امی ہے، امی کا مطلب وہ کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، لیکن مفسرین نے کہا کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام ولادت ہوئی ہے اپنی والدہ کے پاس سے تو نبی علیہ السلام نے پوری طاقت لگا کے سجدہ کیا، باقاعدہ عام انسانوں کی طرح بچپن میں اس پہلے گھڑی میں دنیا میں تشریف لاتے ہوئے اپنے رب کے آگے سجدہ کیا، اور جب پیغمبر علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا تو اسے ایک لمحے میں پوری کائنات میں جتنے نبی ہیں ان سب کا علم، اور کائنات میں جتنے راز ہیں ان کا علم، اور پوری کائنات میں جتنے علوم ہیں ان کا علم، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب رسول اللہ کے سینے کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ وہ کائنات کے پہلے استاد ہیں جو کامل ہیں، اور نہ ان سے پہلے کوئی ایسا تھا اور نہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی ایسا آنے والا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا نا کہ میں نے کوشش کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، اور فرماتے بہت کچھ لکھا لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی، آخر ایک دن ایک شعر لکھا اور قلم کو توڑ دیا۔ کیا کہا سعدی نے؟ کہنے لگے کہ بعد از خدا، بعد از خدا، سعدی نے کہا میں نے بہت کچھ لکھا، آپ کی زلفوں پر، آپ کے لب پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کی مہر نبوت پر، آپ کے کندھوں پر، آپ کے قدموں پر ہمیشہ لکھا لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی، آخر میں لکھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ کہنے لگے کہ سعدی کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے سراقہ کو دیکھا، جب قریب آیا اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، فرمایا کیا کرتا ہے تو؟ ہم تو تیرے لیے بشارتیں لے کے آئے۔ فرمایا سراقہ ہم تو تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہے ہیں، بادشاہ جو تھے پرانے دور کے بڑے بڑے سونے کے جواہرات بازوؤں پہ پہنتے تھے۔ سراقہ نے معافی مانگی، کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا۔ اب سراقہ کی عمر 90 سال کے قریب ہے، عمر بن خطاب کا دور نبوت چل رہا ہے، اس کے بچے کہتے ہیں ابا پتہ نہیں کب جان نکل جائے، فرمایا ہرگز نہیں نکل سکتی، رسول اللہ نے کہا تھا کسرا کے کنگن آئیں گے تجھے پہنائے جائیں گے، جب تک کنگن نہ آ جائے تب تک سراقہ کی جان نکلنے والی نہیں۔ اور پھر جس دن کنگن آئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسرا کو فتح کیا، کنگن مدینہ منورہ بھیجے۔ اب حضرت عمر فاروق نے حضرت سراقہ کے پوتوں کو کہا بلاؤ اپنے دادا کو، کہنے لگے وہ تو بستر سے اٹھ نہیں سکتے، فرمایا بس کان میں اتنا جا کے بولنا کہ کنگن آ گئے ہیں۔ وہ دوڑے چلے آئے کہ محمد الرسول اللہ کی بشارت۔ اب نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ جب پہنچے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام، اب مدینہ المنورہ پہنچتے ہی نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی جب نبی علیہ السلام کا استقبال ہوا ہے مدینے میں، اچھا آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مدینے میں یہ زوردار استقبال کیوں تھا؟ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے سے بہت سے انصار مسلمان ہو چکے تھے،
لیکن راز کی بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے میں زبردست استقبال اس لیے ہے، انصار پہلے سے اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں، مدینے کے لوگوں کو محمد رسول اللہ کا انتظار اس لیے ہے کیونکہ سیدہ آمنہ مدینہ کی رہنے والی ہیں، محمد رسول اللہ اپنے ننیال کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ مدینہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال ہے۔ حضرت عبداللہ سیدہ آمنہ سے نکاح لینے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تھے۔ اور اگلی راز کی بات یہ ہے کہ مدینہ سے میں جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آج روضہ ہے، اس سے چند قدم فاصلے پہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ابو جان کی قبر بھی مدینہ المنورہ میں ہے، کیونکہ وہ اپنے سسرال میں جن دنوں رہ رہے تھے، شدت بخار کی وجہ سے حضرت کا وہیں پر وصال ہوا۔ محمد رسول اللہ کے ابو جان کی قبر بھی مدینہ المنورہ ہے۔ تو جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہاں تو خوشیاں ہیں کہ سیدہ آمنہ کے لال آ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، بڑی خوشیاں منائی گئیں، چاروں طرف سے لوگ آنے شروع ہو گئے، اور ادھر سے مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے کہا نا کہ سیاست تو صرف لیڈروں کا کام ہے، دین کا کام نہیں ہے، لیکن یہاں نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ میں پہنچے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم لوگ کتنے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنے ہیں۔ فرمایا گورنمنٹ لوکل کس کی ہے؟ فرمایا یہودیوں کی ہے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ رہنے کا کوئی معاہدہ نامہ ہی لکھ لیا جائے تاکہ یہ حقوق طے ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تربیت دی ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں گے صرف مذہبی زندگی میں نہیں رہیں گے، آپ سماجی زندگی میں بھی ہوں گے، آپ سیاسی زندگی میں بھی ہوں گے، آپ معاشرتی زندگی میں بھی ہوں گے، آپ کاروباری زندگی میں بھی ہوں گے، تاکہ تمام زندگیوں کو ملا کے ایک بہترین نمونہ کائنات کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ نامہ لکھ لیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر جب شروع ہونے لگی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حیرت کی بات کی۔ نبی علیہ السلام نے جب مسجد نبوی کی چار دیواری اٹھنے شروع ہوئی، نبی علیہ السلام خود تعمیر کروا رہے ہیں، خود پتھر اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے اپنے مصلے سے قریب تر ایک چبوترا بنوانا شروع کر دیا۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ چبوترا کس کام کے لیے ہے؟ یہ اتنی بڑی جگہ کن لوگوں کے لیے آپ رکھ رہے ہیں؟ تو سنو مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کا پہلا یتیم خانہ بنوایا، میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی، میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کا پہلا چیریٹی ہاؤس بنایا، میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کی پہلی NGO کا استھاپنا کی ہے، اور اس کا نام کیا رکھا؟ اصحاب صفہ کا چبوترا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا ہوگا؟ فرمایا یہاں پر جو یتیم ہوں گے، جو مسکین ہوں گے، جو اپاہج ہوں گے، جو اندھے ہوں گے، جو بھوکے ہوں گے، جو پیاسے ہوں گے، جو بغیر کپڑوں کے آئیں گے، فرمایا میرے صحابہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میری عشق و محبت میں چل کے مدینہ تک آئیں گے۔ جو بے سہارا ہوں گے میں ان کو یہاں پر رکھوں گا، خود بعد میں کھاؤں گا، ان کو پہلے کھانا کھلایا کروں گا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کائنات کی پہلی NGO کی استھاپنا کر دی مسجد نبوی میں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ہم اپاہجوں کے ساتھ میں ان کی بیساکھی بن کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، ہم جن کے سر پر چھت نہیں ہوگی ہم ان کو چھت دیں گے۔ آپ بھی بتاؤ خوبصورت مسجدوں کے مالک ہو، کیا تمہاری مسجد میں بھی کوئی ایسا یتیم خانہ موجود ہے؟ آپ بھی بتاؤ ذرا ایئر کنڈیشننگ مسجدوں والوں کہ آپ کی مسجد میں بھی اصحاب صفہ کا کوئی چبوترا تو چھوڑو، رجسٹر ہی لگا ہوا ہو جس میں لکھا ہو کہ اس مسجد کے دائیں بائیں اتنے یتیم رہتے ہیں، اتنے مسکین رہتے ہیں، اتنی بیوائیں رہتی ہیں، اتنے محتاج رہتے ہیں، اتنے قرضدار رہتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح گجرات کے مسلمانوں، کیا تمہاری مسجد میں بھی کوئی ایسا اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے کہا دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، چودھری اور صدر بتائیں گے کہ مسجد کیسے چلے گی، یہاں محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے چلے گا۔
ہم نے کہا کہ ہم تو سب سے زیادہ زکوٰۃ بانٹنے والے ہیں، اور کچھ مولویوں نے بھی کہا ہاں زکوٰۃ دو گے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ارے دو گے کس طرح جس کا ثواب تمہیں مل جائے؟ وہ کس انداز سے دو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، کروڑوں روپے آئے، بعض زکوٰۃ بوریاں بھر بھر کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں رکھ دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے سورج ڈوبنے سے پہلے ساری کی ساری صدقہ کر دی۔ لیکن جن صحابہ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ان سے پوچھو تو صحیح کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں زکوٰۃ بٹوائی کیسے، دی کیسے ہے وہاں پر زکوٰۃ؟ اب پتہ لگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس بات کی ڈیوٹی لگائی؟ کہ ابو بکر جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ یا رسول اللہ اکٹھی تو کرنی ہے، کرنی کیا ہے؟ فرمایا اکٹھی کر کے مسجد میں لاؤ۔ کہاں لے کے آؤ؟ مسجد میں۔ بعض حضرات کچھ حضرات اس گفتگو کو جب سنتے ہیں وہ سوچتے ہیں شاید مدرسے والوں کی موافقت میں یہ بات نہیں، مدارس اپنی جگہ چلتے رہیں گے لیکن اسلام میں جو سنت طریقہ ہے اس کو تو اپنی جگہ قائم رکھنا پڑے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا زکوٰۃ اکٹھی کرو، کہاں لانی ہے؟ فرمایا مسجد میں۔ مسجد میں کیا کریں گے زکوٰۃ کا؟ حکم ہوا کہ جو مسجد کے پڑوس میں غریب ہیں پہلے ان کو دیکھیں گے نا، جو مسجد کے دائیں بائیں غریب ہیں پہلے ان کو دیکھیں گے، جو قرابت داری میں پہلے غریب ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سچ سچ بتاؤ کیا اس صوبے میں کوئی غریب ہی نہیں ہے، کوئی مسکین ہی نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں پوری دنیا کو دیتے رہیے، اللہ آپ کو خوب دے، لیکن جو آپ کے قرب و جواہر میں رہتے ہیں ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ یہ 5000 کلومیٹر پہ صدقہ دینے والوں، جو تمہارے قریب میں تمہارے بھائی بہن محتاج ہیں ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ کچھ لوگ اس لیے یہ مسئلہ نہیں بتاتے ہمارا چندہ کیسا ہوگا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ آتا رہے گا، مدارس بند ہونے والے نہیں۔ لیکن تم بتاؤ مسلمانوں کہ اپنے پڑوس کے غریبوں کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تم بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارے خاندان میں جو غریب ہیں، تمہارے بھائی بہنوں میں جو غریب ہیں، تمہارے آمنے سامنے جو غریب ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، جو سفید کپڑوں کی وجہ سے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیا کبھی سنت کے مطابق ان کی خبر گیری بھی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا کبھی ان کو بھی پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا ہے؟ یا 8000 10,000 15,000 کا مولوی رکھ کے بس دین کی کھانا پوری کر رہے ہیں، کہ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا ہے کہ اس امام مسجد کی بھی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اپنے گاؤں کی اس بیوہ کو کبھی پوچھا ہے کہ جس کو پتا ہے تمہیں کہ محتاجی میں زندگی گزارتی ہے، کہ ہم چھپ کے جائیں اور رات کے کسی پہر ایک لفافہ بھر کے پیسوں کا اس کے گھر میں پھینک دیں تاکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے؟ نہیں نہیں بولے، جب تک جلسے میں صدر صاحب کا اعلان نہیں ہو جاتا کہ میاں صاحب نے 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے دے ہیں، اس وقت تک تو روٹی ہضم ہونے والی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا دین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرمائے، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایک بیٹی آ رہی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، اور حاتم کی بیٹی کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھا، اتنا بانٹتا تھا اللہ کے راستے میں۔ نبی علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے پہلے حاتم کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی بیٹی کو پکڑ کے لائے، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا، یہ نہیں پتا کہ حاتم کی بیٹی، بس اتنا پتا لگ گیا کہ ایک بیٹی کو گرفتار کر کے لے آ جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ، وہ جو بٹیا آ رہی ہے اس کے سر کو ڈھانپ دو اس کے ساتھ۔ اب اس صحابی نے عذرائے محبت، عذرائے عقیدت یہ بات کہی کہ اگر یہ چادر کی بجائے میں اپنی چادر دے دوں تو یہ تو چادر آپ کی طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر۔ تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا سنو آج تو یہ بات کہی، آئندہ مت کہنا، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی ہو، اس لیے ہماری چادر سے اس بیٹی کا سر ڈھانپا جائے گا۔ اور جب اس کا سر ڈھانپا گیا وہ رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے پاس آ کے کچھ سوال کرنے والی تھی، لیکن آپ کے اس عمل نے یہ بتا دیا کہ آپ زمین کے بادشاہ بن کے نہیں آئے، آپ دلوں کے شہنشاہ بن کر تشریف لے کے آئے۔
اب نبی علیہ السلام جب کوئی کام کرتے ہیں صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں. آج ایک بیٹی آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے مشورہ نہیں کیا, پوچھا بیٹا کیا چاہیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہیں ان کو آپ رہا کر دیں. سب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ بٹیا کے لیے نئی سواری لاؤ, کپڑے لاؤ, زیادہ راہ لے کے آؤ, کھانے پینے کا سامان لاؤ. اس لیے مشورہ نہیں کیا تاکہ سورت کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ جب بیٹیاں گھر پہ آئیں تو ان کو خالی واپس نہیں لوٹایا جائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جب ان کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئی ہیں ایک میدان میں, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت باہر کھڑی ہے, ضعیف العمر ہو گئی, وہ کہتی کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی اماں کا اکیلا ہی بیٹا تھا. وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت وہ اپنا نام شیمہ بتاتی. فرمایا ہاں وہ میری رضائی بہن ہے, میرے سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں, ہم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے, اس کو بلاؤ وہ ہماری بہن ہے. جب وہ ملنے کے لیے آئی فرمایا بہت بوڑھی ہو گئی ہو, میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گا, خادمائیں لگا دوں گا, مدینے میں رہو. فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھے واپس جانا ہے, میں اپنے قبیلے والوں کو چھڑوانے آئی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں مشورہ کرتے, آج جب بہن آئی پھر کوئی مشورہ نہیں. فرمایا میری بہن کو سواریاں دو, اس کے ساتھیوں کو رہا کرو, ساز و سامان دو, کھانے پینے کی چیزیں دو, نئے کپڑے دو, تاکہ مسلمانوں پوری دنیا کے انسانوں کو بتانا تھا کہ جب بہنیں گھر آئیں تو بیویوں سے پوچھ کے نہ پیسے نکالنا, پوری ہمت کے ساتھ رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی, نبی کی شان یہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آرام فرما رہے ہیں. فرماتے میں نے دیکھا ایک درخت زمین سے اکھڑا اور چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے قریب آیا, کچھ دیر کھڑا رہا, پھر واپس چلا گیا, اسی جگہ پہ وسط ہو گیا جیسے نکلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو حیرت کی بات دیکھی. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا وہ درخت اکھڑ کے آیا, آپ کے پاس کھڑا رہا اور وہ پھر واپس جا کے وہیں پہ وسط ہو گیا. فرمایا ہاں انس میرے بیٹے, اس نے اللہ کے اذن سے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ رسول اللہ کو سلام پیش کرنا ہے, وہ اللہ سے اجازت لے کے مجھے سلام پیش کرنے کے لیے آیا. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ, آواز نہیں آئی ابھی بھی, صلی اللہ. ہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک ضعیف العمر خاتون دروازے پر آئی. آپ کو بات تو میری سمجھ آ رہی ہے نہیں بھائی؟ فتوے مسئلے نہیں ہیں میرے پاس ذرا, کیونکہ آپ لوگوں کے یہاں چلتا ہے نا آج کل, یہ بولا پاجامہ اوپر ہے کہ نیچے, بولا نیچے تو جہنم میں جانے والا ہے, تو اوپر ہے تو بولا جنت میں. جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی بات نہیں پتا تھی, یہ ہمیں نہیں پتا تھی, تو عمران بھائی نے بتایا کہ اگر پاجامہ اونچا رکھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ ارے بتائیے کہاں جائیں گے؟ پتا ہے آپ سب کو نا بھائی؟ ارے معلوم ہے کہ نہیں؟ حضرت یہ سب لوکل مفتی ہیں. لوکل مفتی سمجھتے, لوکل مفتی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب چلتے پھرتے مفتی. چھائے بڑا مدرسہ یہاں قریب میں ہے لیکن لوکل مفتیوں کی تعداد اب بھی زیادہ ہے. مطلب بولتے ہیں کار خریدنی ہے تو کمپنی کی, موبائل خریدنا ہے تو کمپنی کا, زیورات خریدنا ہے تو کمپنی کے, کوئی کریم پاؤڈر خریدنا ہے کمپنی کا. تو بولا دین سیکھنا ہے تو بولے کیلے والا بھی فتوا دے رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی فتوا دے رہے ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں مجھے پتا ہے دین کیا ہے, وکیل صاحب کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں اسلام کا قانون کیا ہے, اور متولی کہتا ہے مجھے پتا ہے تقریر جمعے میں کیا کرنی, نہیں کرے گا تو نکل مسجد سے باہر. کمیٹی کے ممبر بولتے ہیں ارے یہ مولوی ہمارے مطابق نہیں چلتا, بدلو, کیونکہ دین ان جاہلوں کو زیادہ پتا ہے, اس مولوی کو پتا ہی نہیں ہے, اسے پتا ہی نہیں بیچارے کو جو 12 سال مدرسے میں رہ کے آیا, ان کو زیادہ پتا ہے. مطلب دوائی اگر لینی ہے, بچہ بیمار ہو جائے تو بولے MBBS ڈاکٹر کے پاس,
اگر بولو گے نا محلے کے ڈاکٹر میں لے لیں تو بیوی اڑ جاتی ہے. نہیں, تم کو بتا دیا ہے نا کہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو بڑے کے پاس جانا ہے, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. دوائی اچھے ڈاکٹر کی, گاڑی اچھی کمپنی کی, موبائل اچھی کمپنی کا, اور دین ہر ایک لوکل مفتی بتا رہا ہے. سبحان اللہ. تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے جن کو اس اسٹیج کے اوپر بٹھا رکھا ہے؟ دین بھی تو اعلیٰ ترین اس کمپنی سے پوچھنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرٹیفائی ہے, جن کو اس کام کے لیے ڈگری دی گئی کہ تم بتاؤ ان کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین چاہتے ہیں. اللہ, ان سے نہیں پوچھتے. اب ان سے نہ پوچھنے کا نتیجہ یہی ہے, جیسے آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں نے پوچھا کہ پاجامہ اگر اونچا ہوگا تو کہاں جائیں گے بھائی؟ کہاں جائیں گے؟ اور اگر نیچے ہو تو جہنم میں. مجھے بھی یہ بات جب میں 15-16 سال کا ہوا تو مجھے پتہ لگی. جب مدرسے پڑھنے گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ اوے پنجابی, یہ تیرا پاجامہ نیچے ہے, تو جہنم میں جانے والا ہے. تو میں نے کہا پھر کہتا ہے اس کو اونچا کر لو پھر جنت. تو میں گھر گیا اپنے والد سے, میں نے جاتے ہی کہا آپ ہم سے جھوٹ بولتے رہے. کہتا کیا ہوا؟ میں کہا آپ کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, کہ مدرسے والوں نے بتایا کہ وہ ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے یہاں. اب امام بخاری علیہ رحمہ کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتے صحیح ہے بات, یہ تو سچ ہے کہ پاجامہ اگر ٹکنوں سے نیچے جائے گا تو آپ جہنم میں جائیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لنگی لاچا, تھوڑے ہیلدی تھے نا, فرمایا یا رسول اللہ میری لنگی لاچا ڈھلک جاتا ہے. فرمایا ابوبکر آپ کے لیے تھوڑی. کہا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو اونچا رکھنا ہے. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ, بتاؤ آپ بھی کیوں؟ پتہ ہے. اندازہ لگاؤ دین سے کتنا دور ہو, اندازہ لگاؤ دین سے کتنا دور ہو. بولے بس یہ تو پتا ہے کہ یہ بٹن لگا رکھا ہے جنت جہنم کے لیے, لیکن کیوں لگا رکھا ہے یہ نہیں پتا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اونچا کروایا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو اکڑ کے چلتے ہیں اپنا کپڑا اونچا کریں, ان کو شرم آئے, ان کی گردن جھک جائے. اب سنو اس مسئلے کی روح کیا ہے جس کو ہم نے قتل کر دیا. مسئلہ یہ کہتا ہے, اب اس کی روح یہ کہتی کہ ایک ہم جیسا کوئی مولوی ملا ہو, کوئی دیندار آدمی ہو, پاجامہ اس کا ٹکنوں سے اونچا ہو, اور وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, حج کرتا ہو, اچھی اچھی باتیں کرتا ہو, مسجد میں جا کے ٹرسٹی بھی بن جائے, لیکن وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو, لیکن وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ پہ مارتا ہو, لیکن وہ اپنے بچوں سے بدخلق ہو, لیکن وہ اپنے پڑوسیوں سے گنڈا گردی کرتا ہو, لیکن وہ راہگیر کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو, لیکن وہ رستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹاتا نہ ہو, لیکن وہ یتیم کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لو گے تو اسلام کو تم سے کچھ نہیں. جب اس کی روح کو قتل کر دیا, جب روح قتل کر دی گئی تو اب کچھ نہیں بچا پیچھے, اب ختم ہو گیا سارا کا سارا. اسلام نے جو نظام کائنات کے سامنے رکھا, اب اس دیندار صوبے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ, لیکن حضرت گستاخی کی معافی میں ساتھ میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ دیندار گنہگار ہیں. اب دیندار صوبے کے لوگ ہیں لیکن اسلام کو اس طرح استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جس طرح ایک زرخیز چیز ہو کہ جو خرید لی گئی ہے, ہم اس کو اپنی مرضی کے ساتھ چلائیں گے. آپ یاد رکھیں کہ جس طرح ایک موبائل میں دوسرے موبائل کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا, یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی علیہ السلام دین کے شارع ہیں, یہ لفظ لغت کا ہے, عربی کا ہے. علماء اس کی تشریح کر دیں گے, میں دیسی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. شارع کہتے ہیں مالک کو. نبی علیہ السلام اس دین کے مالک ہیں, مرضی صرف ان کی چلے گی, ان کے علاوہ کسی مولوی کی, کسی بڑے آدمی کی, کسی ٹرسٹی کی, کسی چودھری کی, کسی وزیر کی مرضی اسلام کے اندر نہیں چل سکتی. مرضی چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ اتنا بڑا دین، اتنا بڑا دین، 207 ملک ہیں، لاؤڈ سپیکر ایک جیسا نہیں ملے گا، دریاں ایک جیسی نہیں ملیں گی، زبان ایک جیسی نہیں ہے، ہوا ایک جیسی نہیں ہے، پانی کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہے، کلچر ایک جیسا نہیں ہے، چمڑی ایک جیسی نہیں ہے، لیکن 207 ملکوں میں صرف ایک جیسی کیا بات ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو اتنا بڑا دین ہے کائنات میں، پہنچا کیسے میرے بھائی؟ پہنچا کیسے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کے ذہن میں ہے کبھی یہ بات کہ پہنچا کیسے؟ نہیں ہے نا ذہن میں۔ اگر نبی علیہ السلام کو دیکھیں گے، تلاش کریں گے تو پتہ لگے گا کہ پہنچا کیسے۔ مختصراً کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو جو دین عطا فرمایا، اس کے 2 حصے۔ کتنے حصے ہیں بھائی؟ 2 حصے۔ ایک حصہ دین کا مقصد ہے، دوسرا دین کی ضروریات ہے۔ مقصد کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اور ضرورتوں میں جو چیزیں فرض ہیں ان کا انکار کفر ہے، لیکن ضرورتیں ساری پتہ ہیں۔ ضرورتوں میں کیا کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نیکی ہے، نہی عن المنکر ہے، سب کچھ ضروریات میں۔ اور مقصد کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں مقصد کیا ہے اسلام کا، ہمارے کوئی غیر مسلم بھائی اگر وہ ہم سے کبھی پوچھیں ایک چھوٹا سا لفظ کہ بھائی ہم کو دین کا مطلب سمجھا دو، تو آپ سمجھا سکتے ہیں 2 لفظوں میں؟ 2 لفظوں میں آپ دین سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے۔ اس کی وجہ کیونکہ ہمیں خود دین کا مقصد نہیں پتا، ضروریات پتہ ہیں۔ یہ پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، یہ پتا ہے ہمیں۔ اسلام کا مقصد نہیں پتا۔ اگر اسلام کا مقصد پتا کرنا ہے تو کہاں جانا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو پتہ ہی لگتا ہے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دین کی ابتدا کی، ہماری ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، سیدنا بلال حبشی مسلمان ہوئے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ نے کلمہ شہادت کا اعلان کیا۔ اب اس وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں آئی، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اللہ کو مان لیا اور آپ کو مان لیا، اب کرنا کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے دین کا مقصد بیان کیا، اور میں جس بندے نے میرے رب پر ایمان لے آیا، مجھ پر ایمان لے آیا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ اسلام کا مقصد تو 2 لفظوں میں ہے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا کے سبھی لوگوں کو برابری کا، ارے دنیا کے سبھی لوگوں کو برابری کا، یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی جو کہتے ہیں پٹیل پٹیل کے یہاں رشتہ کرے گا، پٹنی پٹنی کے یہاں، پٹھان پٹھان کے یہاں، ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جو فرقہ پرست ہیں دین کے، جو مذہب میں گنڈا گردی کرتے ہیں، جن کو گنڈے غیر ہی نظر آتے ہیں، خود جو کر رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے عملاً کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ دنیا میں برابری لے کے آئے، وہ گورے اور کالے ایک صف میں کھڑے ہوں، وہ امیر اور غریب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے کبھی مسجد کو دیکھا نہیں؟ مسجد اس لیے نہیں بنوائی گئی کہ اس میں صرف نماز پڑھنی ہے، مسجد اس لیے بنائی کہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اور جماعت اس لیے بنائی کہ امیر غریب گورا کالا بڑا چھوٹا ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہی تو مسجد کی خوبصورتی ہے، اسی کو تو مسجد کی خوبصورتی کہتے ہیں۔ اب عام سی بات سمجھ لیجئے کہ دین میں 2 چیزیں، ایک دین کا مقصد اور ایک دین کی ضروریات۔ اب یہ اسٹیج لگایا یہ ضرورت ہے، نہیں لگاتے ہم لوگ نیچے کھڑے ہو کے بات کرتے آپ سن سکتے تھے۔ یہ دریاں بچھائیں یہ ضرورت ہے، نہیں بچھاتے آپ لوگ کرسی پہ بیٹھ کے میری بات سن سکتے تھے۔ اب پتہ لگا ضرورت کو تھوڑا آگے پیچھے کرو تو بات بن جاتی ہے، لیکن اگر مقصد سے ہٹ جاتے، میں نہ آتا آپ نہ آتے، تو یہ ضرورت اپنے مقصد تک پہنچتی بھائی
ارے بھائی پہنچ جاتی؟ نہیں پہنچتی۔ اسی طرح اسلام اپنے مقصد سے اگر ہٹ جائے، اب دیکھو یہاں نیت باندھو نماز ہو جائے گی، یہاں نیت باندھو نماز ہو جائے گی، یہاں نیت باندھو نماز ہو جائے گی، اب ضرورتوں پر تو ایک دوسرے کی ٹانگ پورے زور سے کھینچ رہے ہیں، اور مقصد کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ سے فریاد لگائی کہ اللہ مجھے ایسی امت چاہیے جو اس بات کو عام کرے کہ ایک رب کی عبادت کے ساتھ، ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ میں دنیا میں برابری کی بات کروں گا، میں دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ انصاف کی بات کروں گا، میں امیر اور غریب میں برابری لے کے آؤں گا، میں کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اگر ایسے لوگ چاہیے تو اس کے لیے ہم ایک چیز بنا دیتے ہیں، اس کا نام نماز ہے، روزہ بنا دیتے ہیں، حج بنا دیتے ہیں، زکوٰۃ بنا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کے مقصد تک پہنچنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ ہاں اب سارے نمازیوں سے پوچھو کہ نماز کا مقصد کیا ہے، آدھوں کے تو فیوز اڑ جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں کبھی یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ اپنی نماز پڑھیں گے، دوسرے کی دیکھتے رہیں گے بھی اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ہاں بعض اوقات سلام پھیر کے پیچھے ایسے دیکھتے ہیں کہ منکر نکیر کا رجسٹر ہی انہی کے پاس ہے، تاکہ حاضری لگا لیں کون کون آیا کون کون نہیں آیا۔ اور کچھ ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی ہم جیسا ہفتے مہینے بعد مسجد میں پہنچے تو بولے کہ آج تو کدھر آیا بھائی؟ اور ان سے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہو، اچھے اچھے لوگوں کو پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہو کہ بھی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اندازہ لگا لو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے۔ مہنگا موبائل لیتے ہو ٹچاٹک چلتا ہے پورا، مولوی ڈھونڈتے ہو سستا، بولے ٹرسٹی بولتا ہے کوئی کم پیسے والا لاؤ، علماء سے دور بھاگتے ہیں، بولے سلام پھیرا نکل باہر نکل فٹافٹ۔ ارے ان کے خدمت میں بیٹھو گے، ان کے قدموں میں بیٹھو گے تبھی پتہ لگے گا دین کیا ہے۔ بندے کے تین دوست ہوتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کا مفہوم ہے فرمایا ایک بندے کے تین بھائی تھے، ایک کہنے لگا کہ اچھا میں جب تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تو زندہ ہے، اگر تو مر جائے گا تو میں تیرے ساتھ چھوڑ دوں۔ دوسرا کہنے لگا میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تجھے غسل دیا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، اس کے بعد تیرے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سا بھائی اچھا ہے، یہ پہلے والا جو جان نکلتے ہی بھاگ جائے یا دوسرے والا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے والا کچھ ٹھیک ہے، پہلے والا تو کہتا ہے کہ جان نکلتے ہی تجھے چھوڑ دوں گا، تو دوسرے والا ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں ایک اور ہے تیسرا بھائی، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تو مر جائے گا تجھے غسل دیا جائے گا میں تیرے سرانے کھڑا رہوں گا، اور جب تجھے قبر میں اتاریں گے میں تیرے ساتھ قبر میں اتر جاؤں گا، جب فرشتے آئیں گے میں تیرے ساتھ ان سے بات کروں گا، جب تجھے لے کے چلا جائے گا میں پل صراط پہ کبھی تیرے دائیں کبھی تیرے بائیں چلوں گا، جب میدان محشر ہوگا میں تیرے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تیسرا بھائی تو بہت بڑھیا ہے۔ فرمایا ہاں سنو، پہلا والا جو بھائی ہے وہ مال ہے، جب ادھر جان نکلتی ہے تو بیٹے بیٹیاں بولتے ہیں ابو جی کا آدھار کارڈ نکال لو، بینک میں دینا ہے، پیسے اسی میں پڑے ہوئے ہیں سارے۔ اماں کی بالیاں اتارو، زیور کی چوڑیاں بانٹ لو دو دو کر کے، ابھی جنازہ وہیں پڑا ہوا ہے۔ یہ پہلا جو بھائی ہے یہ مال ہے، وہ کہتا ہے میں تو کیا کروں، بس تو مرے گا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا، تیرے ساتھ نہیں چل سکتا میں، بس اتنا ہی ساتھ تھا میرا اور تیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا مثال دے کے، فرمایا یہ جو دوسرا بھائی ہے یہ رشتہ دار ہیں، تیرے اپنے بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں، جو زندگی میں تو ساتھ تھے
تیرے غسل میں تو تیرا ساتھ دے سکتے ہیں، قبر میں کی لحد تک تجھے اتار سکتے ہیں، لیکن تیرے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے ان میں سے کوئی تیار نہیں۔ لیکن فرمایا یہ جو تیسرا تیرا بھائی ہے نا، یہ تیرے نیک اعمال ہیں۔ یہ بھائی وعدہ کرتا ہے کہ ساتھ جائیں گے، قبر میں بھی، محشر میں بھی، پل صراط میں بھی، بار بار تیری سفارش کریں گے کہ اللہ یہ بندہ تو نیک ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ان صاحب سے پوچھ رہا تھا بھائی صاحب سے کہ بھائی وہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ دین کا مقصد تو دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھانی اور پھر دنیا میں سے برابری کو قائم کرنا، لیکن یہ بھی تو سمجھاؤ کہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ بولے اس پہ تو کبھی وچار نہیں ہوا ہے۔ ہاں یہ ہے، سنی بولے دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، دیوبندی بولے ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی۔ اس پہ وچار ہوا، اس پہ وچار نہیں ہوا کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ بولے 1,00,000 روپے زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسے میں، تو وہ مدرسے والے تو آئیں گے نہیں قیامت والے دن تمہارے ساتھ۔ بولے حضرت ہم تو مسجد میں کارپیٹ بچھاتے ہیں، پھر پورے محلے کو بتا کے آتے کہ اس دفعہ پٹھان جی نے کارپیٹ بچھائے، اس دفعہ انصاری صاحب نے، اس دفعہ میمن بھائی نے، اس دفعہ پٹیل صاحب نے، تو محلے والے تو آئیں گے نہیں ساتھ میں۔ اچھا بولا اس بات پر تو کبھی چرچا ہی نہیں ہوئی آپس میں، چرچا کس پہ ہوتی رہی؟ کہ بولے شب برات کو گھاس اکھاڑنا جائز ہے کہ نہیں جائز قبرستان میں؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر میں پیدا ہو گئے تھے؟ مسائل دیکھیے جن پر گفتگو ہو رہی ہے، جو بنیادی باتیں ہیں ان پر گفتگو نہیں ہے، جو غیر ضروری باتیں ان پر ایک دوسرے پر تنقید۔ اب پوچھو اچھے اچھے لوگوں کو، میرے پاس 2 لوگ بیٹھے ہیں، ان کو تو پتا ہے، تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا ہو۔ اب ان کو میں پوچھتا ہوں، یہ بولتے نہیں۔ کیا نام کیا آپ کا؟ اکرم بھائی، یہ باقی سب بھی اکرم ہی ہے، مذاق نہیں۔ سنو، حافظ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس، اللہ کریم نے قرآن پاک میں جب نماز کی فرضیت کا اعلان کیا تو اللہ کریم نے نماز کی وجہ تسمیہ ساتھ میں بیان کی۔ حضرت کہا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا مسلمانوں ہم نے تو نماز صرف تم پر اس لیے فرض کر دی گئی ہے تاکہ تم آج سے گندے کام کرنے چھوڑ دو، اچھے کام کرنے شروع کر دو۔ آپ نے کہا کہ نماز صرف عبادت ہے، اللہ نے کہا عبادت نہیں، تم کو اچھا بنانے کا مقصد ہے نماز کا۔ اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ٹھگی بھی مارتا ہے، اس کا مطلب وہ ٹھگ ہے، نمازی نہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ کسی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا مطلب وہ بے ایمان ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ اور بیٹی وہ نہیں جو صرف تمہارے رشتہ داری کی، تمہارے مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ کوئی بھی بیٹی، اگر کوئی غیر مسلم کی بیٹی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو، اگر تم اس پر گندی نگاہیں ڈالتے ہو کھڑے ہو کے اور پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو، یہ نماز ہو نہیں رہی ہے، کیونکہ تم اس بیٹی کے اوپر زنا کا ارادہ لے کے گھر کے ہوگی کیسے بھائی؟ اب مثال کے طور پہ یہ پنڈال سب کچھ لگاتا، آپ لوگ نہیں آتے، میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب مقصد پہ نہیں اترے۔ آپ کار میں بیٹھ جاؤ، وہ چلے ہی نہیں، کہ دلی جانا چل ہی نہیں رہی، تو اس کا مطلب مقصد تک نہیں پہنچ رہی۔ تو وہ کیا نماز ہے جو آپ کو زنا سے نہ روکتی ہو؟ وہ کیا نماز ہے جو چوری سے نہ روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو جھوٹ بولنے سے روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو ماں باپ کی بدخلقی سے نہ روکے؟ وہ کون سی نماز ہے جو بیوی سے بدتمیزی سے نہ روکے؟ اس کا مطلب نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہو نہیں۔ میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پوچھا، حضرت اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، بندہ گناہ بھی کرتا ہو، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہارے گناہوں کو روک نہیں دیتی ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا نا، وہ نیاز دینی چاہیے۔
اب اس میں بھی فتویٰ لے آؤ گے بھی نیاز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن میں اس نیاز کی بات کرتا ہوں جو نمازیوں کے لیے کہی۔ حضرت صاحب میں بیٹھے ہیں قاری صاحب، ارائیت الذی یکذب بالدین، بہت بہت قرآن نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو، سجدے کرتے ہو لمبے لمبے، لیکن غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے۔ فویل للمصلین، فرمایا تباہ ہو گئی ان کی نمازیں، برباد ہو گئی ان کی صلاۃ، کیونکہ یہ غریب کو نہیں پوچھتے، یہ صرف نماز پڑھتے ہیں۔ یا سلام یا سلام، بہت بولے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے کس نماز کی باتیں کر رہے ہو جو اپنے مقصد تک نہیں پہنچتی، جو اپنے حصول تک نہیں پہنچتی، آپ اس نماز کی بات کرتے ہیں۔ بولے ہم تو نمازی بن گئے۔ اچھا آپ نمازی ہیں تو اپنے کیا ماں باپ سے ملتے تو یہ دونوں کندھوں کو ایسے دباتے ہو؟ قرآن نے کہا کہ جب اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤ تو اپنے کندھوں کو جھکا لو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر اللہ نے کسی کو دیا تو والدین کو عطا فرمایا۔ بولے نہیں، کئیوں سے پوچھتے ہیں کروڑوں روپیہ مسجد میں لگایا ہے تو بھائی مسجد کیوں بنائی ہے؟ اکرم بھائی مسجد کیوں بنائی ہے؟ نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی کیا؟ لوکل مفتی صاحب بتاؤ بھائی۔ نماز تو اگر آپ کبھی مسجد میں نہیں جاتے، کئی بار لیٹ ہوتے فجر کی، گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب رات کو لیٹ آتے ہیں تو عشاء کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب جماعت نکل جاتی ہے تو ظہر اثر گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب سفر پہ ہوتے ہیں تو کار روک کے نہیں پڑھ لیتے؟ ٹرین میں ہوتے ہیں وہاں نہیں پڑھ لیتے؟ پھر مسجد کیوں بنائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے، فرمایا مسجد بنانی ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ فرمایا تاکہ ہم یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ مسلمانوں اگر مقصد اسلام کا نہیں یاد رہے گا تو نیچے سے کھسک جائے گی زمین۔ اللہ فرماتے اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم۔ یہ فطور ہے نا دماغ میں کہ میمن نہیں ہوتے، پٹیل نہیں ہوتے، پٹھان نہیں ہوتے، انصاری نہیں ہوتے، قریشی نہیں ہوتے تو کون دین کو چلاتا؟ اللہ فرماتے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، فرماتے پھر ہم تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اسلام کی دولت دے دیتے اور تم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا فرمایا کہ مسجد اس لیے بنائی تاکہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت سے نماز کس طرح؟ فرمایا میرے صحابہ کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ تو کہتے ہیں مسجد صرف استنجا کرو نماز پڑھو۔ ارے نہیں بھائی، یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی، یہ اس لیے بنائی کہ یہاں جب فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، عبد الرحمن فجر ظہر عصر میں نہ آئے، مغرب میں نہ آئے تو عشاء میں جنید شفیع اس کے گھر جا کے پوچھے میرے یار میرے دوست آج تو کیوں نہیں آیا؟ اور اگر وہ دکھ تکلیف میں ہو تو اس کا دکھ تکلیف بانٹنے کے لیے جائے۔ اس لیے بنائی تھی کہ یہ اکٹھے نماز پڑھیں گے تو یہ آپس میں دکھ درد بانٹیں گے۔ ان کو پتا ہوگا ہمارا امام کس تکلیف میں ہے، ان کو پتا ہوگا ہمارے مؤذن کی کیا ضرورتیں ہیں، ان کو پتا ہوگا ہمارے دائیں طرف کون نماز پڑھتا ہے، ہمارے بائیں طرف کون ہے، ہمارے مسجد کے دوست کون سے ہیں، تاکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں ساتھ دے سکیں۔ جن کو یہی پتا نہیں کہ مسجد میں دائیں بائیں ہمارے ساتھ نماز کون پڑھتا ہے، وہ تو ابھی مسجد کے حکم میں داخل ہی نہیں ہوئے، وہ تو ایک رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ مسجد اس لیے بنائی کہ اس مسجد کے دروازے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، اپاہجوں کے لیے، پاگلوں کے لیے، سدھروں کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے لوگ آتے ہیں، اپنی ضرورتیں بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کسی کو کپڑے دیتے ہیں، کسی کو کھانا دیتے ہیں، کسی کو سواری بانٹتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک آتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب ایک دن ایسے ہی دیکھتے دیکھتے ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی ضرورت ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کچھ بھی نہیں؟ جی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دربار سے کوئی خالی تو جاتا نہیں، یہ آ گئے، یہ اپنے ہیں، اب تک تو جتنے آئے وہ باہر کے تھے، ان کو سب کچھ بانٹتے ہیں، اب ایک اپنا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کچھ ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ کندھے پہ ایک چادر ہے۔ فرمایا یہ چادر کس کی ہے؟ یا رسول اللہ یہ میری ہے، میلی چادر، پھٹی ہوئی چادر، پرانی چادر۔ فرمایا یہی لاؤ۔ نبی علیہ السلام نے چادر ہاتھ میں پکڑی، فرمایا کون ہے جو اس کی قیمت دے؟ بے قیمت چادر ہے، ردی، لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دیتے ہیں، 1 سونے کا سکہ۔ تو نبی علیہ السلام کے کیونکہ ہاتھ میں، فرمایا 1 کم ہے اور بڑھاؤ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیونکہ آپ کے رحمت والے ہاتھوں میں ہے 2 دینار دے دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے 2 دینار میں وہ چادر فروخت کی، اس بندے کو 2 دینار پکڑائے، فرمایا بازار جاؤ، 1 دینار کا راشن خریدو، گھر پہ دے کے آؤ، سب کھانا بناؤ کھاؤ، دوسرے دینار سے کلاڑی لاؤ، دستہ لاؤ، خود اپنے دستے مبارک سے دستہ لگایا اور فرمایا چل جنگل میں جا، روزانہ لکڑیاں کاٹ، لکڑیاں کاٹ کے لا کے بازار میں بیچ، خود بھی کھا، دوسروں پر بھی کو بھی کھلا، کیونکہ تو محمد رسول اللہ کی امت میں سے۔ اب وہ تھا نا ایسا ہی کوئی بندہ، اب وہ کوئی مولوی صاحب قصہ سنا رہے تھے تو وہ جنگل میں گیا تو اس نے لومڑی کو دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، وہ اپائج ہو گئی، اس کو پولیو کا مرض ہے، تو دیکھنے لگا کہ یہ کھانا کیسے کھاتی ہوگی، تو بہت دیر سوچتا رہا، تو ایک درخت پہ چڑھ گیا، تو دیکھا شام کو ایک شیر آیا، اس نے لومڑی کے آگے اپنا شکار پھینکا، خود بھی کھایا، لومڑی کو بھی کھلایا، پھر شیر چلا گیا۔ اب گھر آ گیا شام کو واپس، اپنے بیوی بچوں کو کہنے لگا آج سے میاں صاحب کوئی کام نہیں کریں گے۔ بولے کیا بات ہو گئی؟ بولے اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، تو آج سے کام کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گے۔ اتنی دیر میں وہاں سے کوئی عالم گزرے، مفتی گزرے، محدث گزرے، لوگوں نے کہا حضرت وہ یہاں ہمارے گھر میں ایک آدمی ہے، کام وام چھوڑ کے بیٹھ گیا، آپ اس کو سمجھائیں۔ حضرت گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، میں تو جنگل میں ایک لومڑی کو دیکھ کے آیا، اس کو پولیو ہوا ہے، پھر بھی اللہ نے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ کھلا۔ تو فرمایا گدھے، اللہ نے تجھے دکھایا کہ شیر بن، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ تو لومڑی کو دیکھ کے واپس آ گیا، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ اب مسجد بنائی محمد رسول اللہ نے کہ یہاں عبادت وہ لوگ کریں گے جو بھائی بھائی بن جائیں گے، لیکن مسجد کے دروازے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کھول دیے۔ اب یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، ایک سدری آئی، سدری سمجھتے ہیں پاگل عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنی۔ نبی علیہ السلام باہر آئے، فرمایا بولو کیا بات ہے؟ فرمایا ان کے سامنے نہیں، صحابہ کے سامنے نہیں، لے کے چل پڑی ایک طرف، ریت کے اوپر بیٹھ گئی، یا رسول اللہ یہاں بیٹھے۔ نبی علیہ السلام ریت پر بیٹھ گئے، بہت دیر اپنی باتیں کرتی رہی، پھر اچانک اٹھ کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ اب میں جاتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، لیکن دوبارہ کبھی کام پڑے تو دوبارہ آنا، مسجد کے دروازے تمہارے لیے۔ اب وہ چلی گئی، صحابہ نے عرض کی ڈرتے ڈرتے یا رسول اللہ یہ جو عورت آئی تھی یہ پاگل ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا۔ سنو مسلمانوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سدری ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ کون سنے گا اس کی؟ یہ بتاؤ تو صحیح کہ ہماری مسجد میں کہاں ہے اصحاب صفہ کا وہ چبوترا؟ ہم اس دین کو کیوں پیچھے چھوڑ رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل بنا کے ہمیں پیش کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں دین اور دنیا کو الگ کرنے والے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں
کے لیے ہر چیز موجود ہے. آج بھی آپ مدینہ منورہ میں جائیں, نماز کے بعد مسجد نبوی میں لیٹ جائیے, کوئی آپ کو ٹھوکر مارنے نہیں آئے گا. آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں 100 سے زیادہ ڈسپینسریاں ہیں. آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں ایمبولینس موجود ہے. آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں غریب کے لیے کھانا موجود ہے. آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں سب سے بڑا مدرسہ موجود ہے, سب سے بڑی یونیورسٹی موجود ہے, سب سے بڑا خیراتی اداریہ موجود ہے. کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسی مسجد ہے جو نبی کی مسجد سے نہیں کھاتی ہے؟ ہمارے پاس کچھ ایسا؟ دین کے مقصد, نماز کا مقصد وہ یاد نہیں, مسجد کا مقصد وہ یاد نہیں, تو پھر یاد کیا ہے بھائی؟ صرف پیسے خرچنے سے اسلام خریدا نہیں جا سکتا ہے. نوٹ بانٹنے سے صرف معاملہ مکمل ہو جاتا تو بڑے بڑے رئیس لوگ جو ہے نماز پڑھنے ہی نہیں آتے, بولے بس پیسے لو, بات ختم کرو, ہمارا حصے کی جنت ہمیں دے دو, تم اپنی جو کرنا کرتے رہو. بس اس دین کی طرف چلنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھی طرح سمجھا کے گئے, جو دے کے گئے, وہ دین نہیں جو ہم نے خود گھڑ لیا اپنے پاس, وہ نہیں. پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ ایک واقعہ سنا کے آپ کو اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا. جس دن مکۃ المکرمہ کو فتح کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, 10 سال کے بعد مدینہ المنورہ سے واپس تشریف لائے. آپ کو پتا ہے اس دن کیا ہوا؟ یاد ہے؟ اب آپ پھر کہو گے یاد نہیں. اب میں پھر کہوں گا کہ آپ مولویوں کے پاس نہیں بیٹھتے جا کے, پھر کہوں گا کہ آپ علماء کی صحبت نہیں اختیار کرتے, آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنتے نہیں, پڑھتے نہیں. آپ نے صرف مسجد کو 2 کاموں کے لے کے رکھ لیا, بس استنجا کرنا ہے, وضو کرنا ہے, پھر نماز پڑھنا ہے. جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا, جب صحن کعبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کے پوچھا تھا کہ بلال کہاں ہے؟ اب بلال کون ہے جی؟ بلال غلام, بلال کالے ہیں, بلال حبشی ہیں, بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں, بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے, بلال کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. اب جب نبی علیہ السلام نے کہا نا بلال کہاں میرا, جو قریب میں صحابہ کھڑے تھے نا کیبنٹ میں, وہ سمجھ گئے کہ کیوں بلا رہے ہیں. تو کسی نے ادب کے ساتھ کان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج فتح مکہ کے موقع پہ اہل قریش کی بڑی بےعزتی ہو گئی. آج اگر آپ نے بلال کو اذان دینے کے لیے بلایا کیونکہ وہ غلام ہے, تو رہی صحیح بھی ان کی عزت آج ختم ہو جائے. برادری بات تھا نا, برادری بات تھا نا. تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے, فرمایا اچھا جب محمد رسول اللہ کے نام پہ مار کھانی ہو, جب امیہ کسی کی کھال ادھیڑے, جب ابو جہل اور اس کے بیٹے کسی پر ظلم کریں, جب عتبہ اور ولید کسی پر پتھر مارے, تو وہ بلال ہو. آج فتح مکہ کے موقع پر اذان اگر کوئی دے گا تو میرا بلال دے گا. تکبیر, اللہ اکبر, فرمایا میرا بلال دے گا. اللہ اکبر. اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دوڑے آئے, خود فرماتے ہیں دمشق میں آخری دنوں میں خود کہا کرتے تھے, فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا, فرمایا جب میں نے بیت اللہ کی مڈیر کو پکڑا, اس کے غلاف کو پکڑا, میری چیخیں نکل گئی کہ بلال تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے اس گھر کی باہر کی چوکھٹ پر اگر قدم رکھا تھا, ابو جہل نے تجھے اتنا مارا تھا تو بے ہوش ہو گیا تھا, اور جب تو نے پھر آیا تو امیہ نے تجھے مارا, کبھی عتبہ نے مارا, کبھی ولید نے مارا. کیوں؟ وہ تجھے ایک بات بار بار کہتے تھے کہ تو کالا ہے, تو حبشی ہے, تیری اوقات کوئی نہیں کہ تو خانہ کعبہ کی صحن کے اندر بھی آ جائے. بلال کہتے ہیں جب میں نے خانہ کعبہ کی مڈیر پکڑ کے چڑھنا شروع کیا, میرے آنسو نکلنے لگے. میں نے کہا یار بلال ایسا کیا کر دیا, یار ایسا کیا کمال کر دیا کہ
آج سارے نیچے کھڑے ہیں، شہزادے کھڑے، معمولی لوگ نہیں کھڑے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقراء صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے موجودہ گورنر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے شہزادے کھڑے، نیچے کوئی معمولی آدمی نہیں کھڑا. فرماتے میں نے منڈیر پکڑی، میری آنکھوں میں آنسو زاروں کی طرح آنے لگے. بلال آج یہ تو نے ایسا کام کیا کیا یار کہ یہ سارے شہزادے نیچے، تو بیت اللہ کی چھت پہ. فرماتے کہ پھر میرے دل نے مجھے خود کہا اور میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور میرے دل نے کہا بلال یہ جو کالی کملی والے سے وفاداری کی ہے نا، یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے. یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبھا رہا ہے. اب بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑ گیا، اوپر جا کے چڑھ گئے تو ختم نبوت کا بھی مسئلہ سمجھا دیا. جب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے بلال رضی اللہ عنہ، فرماتے مدینے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے عذاب دیتا ہے. اب تو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا، اب کعبہ کہاں ہے؟ کعبے کی ساری دیواروں کو قبلے کا درجہ حاصل ہے، باہر سے اندر کی طرف، اندر چلے جاؤ تو اندر سے باہر کی طرف، خانہ کعبہ کی دیواروں کو قبلے کا درجہ حاصل ہے. فرماتے جب رسول اللہ نے کہا نا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ اور اذان دے، فرماتے میرے دل نے کہا بلال اب کعبہ کہاں گیا؟ تو ہیں تو نبی علیہ السلام کے مرید نا. فرماتے میں نے بھی دیر نہیں لگائی، میں نے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں جس طرف صحنے کعبہ میں کھڑے تھے اس طرف اپنا منہ کیا اور نبی علیہ السلام کی طرف شہادت والی انگلی کر کے اذان دینی شروع کی اور کہا کہ میں بتا دوں قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فرمایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی. جب بلال اذان دینے لگے نبی علیہ السلام چل پڑے اپنی جگہ سے. کیوں؟ طواف کی نیت سے. اب بلال اذان دیتا ہے، بلال کا کعبہ چل پڑا. بلال اذان دیتا ہے، بلال کا کعبہ چل پڑا. اب بلال بھی اذان دیتے گھومتے جاتے ہیں تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دے کہ جتنے مرضی جھوٹے، جتنے مرضی قذاب، جتنے مرضی مرتد ہر دور میں نبی بن کے آتے رہے، اے مسلمانوں تمہیں جانا اسی طرف ہے جس طرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کا بڑا تعلق ہے زمین کے ساتھ. اللہ نے بڑا کرم فرمایا اس ضلع کی زمین کے ساتھ کہ وہ ڈھابیل تشریف لائے اور مدتوں تک یہاں حدیث پڑھاتے رہے. فرمایا کرتا تھا کہ اگر دل میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے اس بات کے لیے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی جگہ کوئی نبی ہے، تو فرمایا اس شبہ کی وجہ سے وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، بہت سارے مولوی پوچھتے ہیں کہ قادیانیت و شکیلیت تو کیا کرنا چاہیے؟ ارے وہ مسلمان ہی کون ہے جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کی گفتگو تیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ وہ ایمان سے پہلے ہی خارج ہے، اس کے ساتھ کیا گفتگو؟ ماشاءاللہ. بہت بہت اچھا. ایک صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے، دفتر میں تشریف لائے، کہنے لگے میں دبئی میں رہتا ہوں، بڑا عالم ہوں. بہت اچھی بات ہے، تشریف رکھیے. چائے وائے بھی آ گئی تو باتیں کرتے کرتے کہنے لگے کہ وہ میں جو مرزا قادیانی کے یہاں ہو کے آیا، قادیان چلا گیا تھا، تو میں نے کہا میاں اٹھ جاؤ ذرا، کھڑے ہو جاؤ. اور میں مولانا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اٹھو تو صحیح. اٹھ گئے. میں وہ دروازہ ہے، باہر نکلو اس دروازے سے. کہنے لگے آپ بدتمیز ہیں مہمانوں کے سامنے، آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ میں کہا سنو، رسول اللہ کے دشمنوں کو جس کو بات کرنی گوارا ہو ہمیں اس شخص کے ساتھ ملاقات کرو. بہت زندہ باد زندہ باد. ہمارے یہاں پنجاب میں ایک بہت بڑے افسر تھے تو ان کو مرتدوں نے پیشکش کی کہ ہماری بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں، لیکن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنا ہوگا. تو وہ بہکاوے میں آتے تھے روز، لیکن ان کی بات نہیں مانتے تھے. تو مرتدوں کے مبلغ نے ان کو ایک بات کہی، کہنے لگے اچھا ایسا ہے آپ استخارہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ مرزا نبی تھا
تو آپ مسلمان کی بجائے قادیانیت اختیار کر لیں اور یہ نکاح کر لیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں استخارہ کروں گا. اب انہوں نے استخارہ کیا تو نعوذ باللہ ان کو لگا کہ مرزا بھی نبی ہے، تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے قادیانیت اختیار کی اور نکاح کر لیا. تو بہت سے مولوی گئے سمجھانے کے لیے، ان کو بات ہی نہیں سمجھ آتی. تو ایک دن حضرت مفتی اعظم مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں گئے. حضرہ اتفاق کوئی پروگرام تھا تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جو بڑے افسر ہیں وہ تو قادیانی ہو گئے، وہ تو نکاح بھی انہوں نے کر لیا. فرمایا اچھا. فرمایا جی ہم جب سمجھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اب جو بھی مولوی سمجھانے جاتا تھا تو وہ کہتا تھا بھائی میں نے کسی کی تبلیغ پہ نہیں دین چھوڑا، میں نے تو استخارہ کر کے چھوڑا. سنو، مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا. فرمایا ہاں کیا کیا تو نے؟ تو کہنے لگا جی مولانا میں نے تو استخارہ کر کے دین چھوڑا. فرمایا اچھا تجھے اب میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، ادھر آ بیٹھ. ان کے پاس بیٹھ گیا. فرمایا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے اور تجھے میں بتا دوں کہ جب تو نے یہ کہا تھا نا کہ میں استخارہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اسی وقت اسلام سے خارج ہو گیا. استخارہ ایک غیر مسلم نے کیا، مسلمان نے نہیں کیا. اتنا رویا قدموں میں بیٹھ گیا، چیخیں نکل گئی. فرمایا حضرت میں تو جال میں پھنس گیا کہ نبی علیہ السلام کی جگہ کسی کا تصور دل میں لے آنا وہی ایمان سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے. بحث اور مباحثہ تو بہت دور کی بات ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے یہ بات سمجھا دی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کائنات میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ اگر ہمارے لیے کوئی خاتم النبیین ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی رہنما ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. یہ جلسہ جو ہے روایتی جلسہ نہیں ہے، اس نیت سے ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے ہمیں بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ. کچھ حاصل کر کے جائیں گے انشاءاللہ، لے کے جائیں گے نا انشاءاللہ. اب آپ کے پاس دل ہے، دل ہے سب کے پاس ماشاءاللہ، اس پہ ہاتھ رکھ لیجیے. اب جو سوال پوچھوں گا اکرم بھائی اس کا جواب نہیں دینے کی ضرورت ہے. مطلب مجھے نہیں دینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے. نہیں سمجھے؟ اب جو میں آپ لوگوں سے پوچھنے لگا ہوں وہ آپ نے اپنے آپ سے اس کا جواب اپنے آپ کو دینا ہے، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں. دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے، جس کا نہیں ہے تو وہ ویسے ہی رکھنے کے بعد. کچھ لوگوں کو سردی زیادہ لگ رہی ہے، ان کا دل غائب ہو گیا. اچھا آپ سب لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور سچ سچ اپنے دل سے پوچھیے اور جواب بھی خود ہی اپنے آپ کو دیجیے گا. کسی کی عمر آپ کی 20 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے، کسی کی 30 سال 40 سال 50 سال. ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کیا کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے آپ کی زندگی میں، کوئی ایسی رات آئی ہے آپ کی زندگی میں جب آپ اپنے گھر پہنچے ہوئے اور آپ نے جا کے ایک زور کی جپی اپنے ابو سے ڈالی ہو اور کہا ابو یار مجھے تو اس سے بہت پیار ہے. یاد کر کے بتاؤ. آپ نے کہا ابو جی یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں کہتا نہیں ہوں، تمہاری ہڈیاں گل گئی ہمیں جوان کرتے ہوئے. یاد کر کے بتاؤ کہ آپ مسلمان ہیں نا، آپ اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں. جن کی داڑھی سفید ہوگی وہ بھی اپنے ذرا باپ کو یاد کر کے، کیا کبھی اس کی قبر پہ جا کے کہا ہے تم نے کہ ابا یار 25-30 سال ہو گئے تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یاد آتا ہے مجھے. نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کی رات ام ہانی کو یہ سوال کیا ہے کہ تو نے میرے والد کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا. ہانی بتا تو صحیح محمد رسول اللہ کے ابو کیسے تھے؟ اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ سچی سچی مسلمانوں، کیا کوئی ایسی شب گزری ہے آپ نے اپنی ماں کے پیر دبائے ہوں اور کہا ہو کہ اماں تو آج آرام کرتی رہے، میں تیری جگہ خدمت کروں گا؟ بتاؤ کوئی ایسی رات گزری ہے؟ یا جن کی ماں نہیں ہے وہ کبھی تڑپ کے اٹھ کے اس ماں کی قبر پہ رات کو چلے گئے ہوں جو خود سوکھے پر سوتی تھی، خود گیلے پر سوتی تھی، آپ کو سوکھے پر سلاتی تھی. یاد کرو ذرا مسلمانوں، کوئی رات
آئی آپ کی زندگی میں کہ آپ تڑپ کے اٹھ کے اپنی ماں کی قبر تک چلے گئے ہو یا اس کے دروازے پر چلے گئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. ہم مسلمان ہیں نا یار، اس لیے پوچھتا ہوں. آپ کو رسول اللہ کا دین دیا گیا ہے. اچھا کبھی بتاؤ آپ نے اپنی بیوی کو کہا ہو کہ یار میں تیرا دوست ہوں، تجھے جتنی دکھ ہے تکلیف ہے مجھے بتا، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اپنے سارے غم مجھے دے، میں ساری خوشیاں تجھے دوں گا. بتاؤ کوئی ایسی شب گزری ہے؟ کبھی اپنے بچوں کے لیے گھوڑا بنے ہو اپنے گھر میں؟ مسجدوں میں دوسروں کے بچوں کو شاباشی دینے والوں، کیا کبھی اپنے بیٹا اور بیٹی کے لیے کبھی ان بچوں کو کندھے میں اٹھایا جس طرح محمد رسول اللہ نے حسن و حسین کو اٹھایا؟ کون سی باتیں کرتے ہو دین کی؟ 24 گھنٹے کے مسائل کی بات جو محمد رسول اللہ نے سکھایا وہ بات کر رہا ہے. بتاؤ تو صحیح. اچھا سچی سچی دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی جو بھی حیثیت ہے، چاہے وہ 50,000 کی، چاہے 1 لاکھ کی، چاہے 1 کروڑ کی یا 50 کروڑ کی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھائی، آپ کی کوئی بہن، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی پڑوسی، آپ جانتے ہیں کہ غریب ہے، چندہ نہیں مانگتا، محتاج ہے، روزانہ اچھی روٹی نہیں کھا سکتا. تم بتاؤ کوئی شام ایسی گزری کہ تم نے اپنے لفافے میں اپنی حیثیت کے مطابق 500، 10,000، 1 لاکھ ڈال کے کبھی رات کے دوسرے پیر چپکے سے اس کے گھر میں پھینک دیا ہو کہ میرے بھائی کی بھی عزت بچی رہے، میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے نا، ابو بکر کی سنت ہے، عمر فاروق کی سنت ہے. یہ بتاؤ کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ کوئی یار تمہارا، کوئی یار دوست، کوئی بھائی بہن، کوئی پڑوسی بڑے دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، روتا ہوا ہو، آپ کبھی اس کے پاس چلے گئے ہو کہ رونا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا دکھ درد بانٹوں گا؟ بتاؤ کوئی ایسا لمحہ یاد ہے آپ کو اپنی زندگی کا؟ آپ نے کبھی کسی اپاہج کو کہا ہو کہ میں تیری تھوڑی دیر کے لیے بیساکھی بنوں گا، میں تجھے بس میں چڑھاتا ہوں، میں تجھے گاڑی کی سیٹ پر بٹھا کے آتا ہوں؟ بتاؤ تو صحیح. محمد رسول اللہ کی امت کے ماننے والوں، یتیم خانے بھی آج کھلے تو وہ اس کا اختیار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، وہ اپنے ان ہاتھوں سے خدمت کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ ہے. بتاؤ تو صحیح. کیا کبھی اپنے پڑوسی کے پاس بیٹھے اس کا دکھ درد بانٹا ہے کہ ہم دونوں تو بھائی ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا پڑوسی اس سے راضی نہیں ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. بتاؤ کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ سچی سچی کہتا ہوں اگر ایسا کچھ نہیں کیا تو ابھی تک ہم بڑی غلط فہمی کریں، ابھی تک ہم بڑے خسارے میں، ابھی تک ہم دین سے بہت دور ہیں، ابھی تک مزاج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. کبھی کسی مظلوم کو کہا کہ ساری دنیا تیری مخالف ہے، میں ساتھ دوں گا، میں جا کے سچی گواہی دوں گا. اگر ایسا کبھی کچھ نہیں کیا تو افسوس کیجیے اس زندگی پر جو نکل گئی ہے ایسے ہی، اور کوشش کیجیے. ہمیں ایک دوسرے پر اللہ نے جج نہیں لگایا، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے پر جج نہیں لگایا. اس کام کے لیے مسجد بنائی، ممبر بنایا، امام کو کہا سارا ہفتہ ان کی حرکتیں نوٹ کیا کر اور جمعے والے دن بتایا کر بنا نام لیے ہوئے تاکہ یہ سدھر جائیں. ہمیں نہیں کہا کہ ہم گلی چوراہوں پہ کھڑے ہو کے فلاں کے بیٹا ایسا، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں نے یہ کر دیا. ہمیں ایک دوسرے پر جج نہیں لگایا، ہمیں ایک دوسرے کا معاون بنا کے اللہ کو بھیجا. ہمیں رنگ اور نسل کا امتیاز کرنا نہیں سکھایا. ہم تک دین اس لیے پہنچا ہے کیونکہ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ایمان والا ہے کون غیر ایمان والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی یکسر مدد کی ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ بات طے کرنے والے کہ مسلمان صرف مسلمان کی مدد کرے گا غیر مسلم کی نہیں کرے گا، مسلمان صرف مسلمان کو کھانا کھلائے گا غیر مسلم کی نہیں کھلائے گا. یہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے کہ اس قوم کو پوری امت کا داعی بنا کر بھیجا گیا. جو بھی دکھ میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، جو بھی غربت کے اندر ہوگا، جو بھی بھوکا ہوگا، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، رسول اللہ کی امت کا بھی کام ہے کہ جا کے ان لوگوں کی مدد کرنے والوں کی. وقت بھی بہت ہو گیا، رات کے 12 بج چکے ہیں.
تو دعا کیجئے یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔